کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ایسے شخص کے ہاتھ میں کیسے آ گئی جس کے فیصلے دنیا کو جنگ کے دہانے پر لے آئیں؟ ایک ایسا لیڈر جو صبح کچھ کہتا ہے اور شام کو خود ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ وہ شخص جو نوبل امن انعام کا خواب دیکھتا تھا مگر دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل بیٹھا۔ حیرت کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں دنیا کے ذہین ترین دماغ بستے ہیں وہاں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو صدر بنا دیا گیا۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ ایک عالمی معمہ ہے۔ ان کے بیانات کبھی دھمکی، کبھی مذاق اور کبھی کھلی تضاد کا شکار۔ دنیا اب انہیں سنجیدہ نہیں لیتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے فیصلے صرف الفاظ تک محدود نہیں، وہ عملی اقدامات بھی کرتے ہیں اور نتائج کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پہلے انہوں نے وینزویلا میں مداخلت کی اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اصل کھیل اب شروع ہوا جب وہ اسرائیل کے قریب آئے، جہاں بنجامن نتن یاہو نے ایک ایسا جال بچھایا کہ جس میں ٹرمپ آسانی سے پھنس گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایران کمزور ہے، ایک دھکے کی دیر ہے اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہوا۔ ٹرمپ نے سوچا کہ اگر ایران پر حملہ کیا جائے تو عوام بغاوت کر دیں گے اور اگر علی خامنہئی کو نقصان پہنچایا گیا تو نظام خود بخود گر جائے گا۔ لیکن وہ بھول گئے کہ ایران میں رہبر اعلیٰ کا مقام کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی عوام ایک ہو گئے، جو اختلافی آوازیں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں اور یوں امریکہ اور اسرائیل کا رجیم چینج کا خواب پہلے ہی ہفتے میں چکنا چور ہو گیا۔ امریکہ کو لگا کہ ایران کی فضائیہ کمزور ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ جنگ صرف جہازوں سے نہیں جیتی جاتی۔ ایران کے پاس میزائل اور ڈرونز کا ایک وسیع ذخیرہ تھا۔ 5 ہفتے مسلسل حملے اور آج بھی ایران کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں۔ اور پھر آیا وہ لمحہ کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا۔ آبِ ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شاہ رگ ہے۔ ایران نے کنٹرول سخت کیا اور دنیا کی سپلائی لائن رکنے لگی۔ تیل مہنگا، مارکیٹ غیر مستحکم اور خلیجی ممالک پریشان۔ ٹرمپ نے مدد مانگی، دنیا سے اپیل کی، لیکن کوئی آگے نہ آیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ہرمز نہ کھلا تو ایران کے تیل اور پانی کے ذخائر تباہ کر دیں گے۔ ایران کا جواب آیا، اگر ایسا ہوا تو ہم خلیجی ممالک کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ تباہی کا اعلان تھا۔ جب دنیا خاموش تھی تو کچھ ممالک میدان میں آئے، پاکستان، ترکی اور مصر۔ مرکزی کردار عاصم منیر، جنہوں نے براہ راست ٹرمپ سے بات کی، اور پھر شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے سفارتی محاذ سنبھالا۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی مرکز نگاہ بن گیا۔ امریکہ اور ایران نے اپنی شرائط پاکستان کے ذریعے پہنچائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی شرائط ایک دوسرے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران میں جذباتی فضا ہے، خاص طور پر علی لاریجانی اور دیگر شخصیات کے بعد۔ دوسری طرف امریکہ، ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف فوجی تیاری۔ یہ تضاد مذاکرات کو مشکل بنا رہا ہے۔ کیا یہ جنگ ختم ہوگی یا ایک بڑے عالمی تصادم کی شروعات ہے؟ کیا پاکستان واقعی دونوں طاقتوں کو میز پر لا سکے گا یا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ طاقت، غلط فیصلوں اور عالمی سیاست کا خطرناک کھیل ہے، اور اس کھیل میں ایک غلط قدم پوری دنیا کو جلا سکتا ہے۔